السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أنسانيه إلا الشيطان، وقال تعالى من بعد أن نزغ الشيطان، وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، وقال تعالى إنه عدو مضل مبين، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم سامعین، ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے شیطان کے ہتھ کنڈے سے متعلق اس موضوع پر تقریباً 9 کڑی یعنی 9 کلپ جو ہے ویڈیو کلپ آپ حضرات کے روبرو پیش کی جا چکی ہیں۔ اب یہ 10ویں کڑی ہے، 10ویں کلپ ہے جو آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں نے آیت پڑھی کہ وما انسانیہ الا الشیطان، یہ سورہ کہف کی 60/3 نمبر کی آیت ہے۔ اس کا مفہوم ہے اور شیطان نے مجھے بھلا دیا، یعنی شیطان جو ہے موقع پا کر انسان کو نیک اعمال کرنے کے تعلق سے جو ارادہ کیا ہوا ہوتا ہے اس کو بھلا دیتا ہے، یہ اس کی شیطان کی عادت ہے۔ اور دوسری ایک آیت پڑھی تھی من بعد ان نزغ الشیطان، یہ سورہ یوسف کی 100ویں آیت ہے، یعنی اس کا مفہوم ہے اس کے بعد شیطان نے جھگڑا ڈالا، یعنی شیطان جو ہے نیک کام کرنے کے وقت میں کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی بہانے سے آپس میں اختلاف انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ نیک کام ہونے نہ پائے۔ پھر ایک آیت میں نے آپ حضرات کے روبرو پیش کی تھی، سورہ یاسین کی 60ویں اور 61ویں آیت جو ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی ابھی، تو اس کا مفہوم ہے کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہہ رکھا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا ظاہر اور باہر دشمن ہے اور صرف میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور چوتھی آیت میں نے پیش کی تھی کہ انہو عدو مضل مبین، سورہ قصص کی 15ویں آیت ہے، اس کا مفہوم ہے بے شک وہ کھلا بہکانے والا اور دشمن ہے۔ تو ناظرین، اس موضوع کی یہ 10ویں کڑی
جو ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام دلوں میں بہت زیادہ تاثیر پیدا کرتا ہے۔ اس کا فارسی کا کلام اس کے اردو کے کلام سے بہت بہتر ہے۔ جن کو اللہ نے فارسی کی سمجھ دی ہے وہ اس بات کا بخوبی ادراک کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ فارسی میں ایسا عجیب کلام ہے کہ وہ واقعی پیر رومی کے شاگرد ہندی ثابت ہوتے ہیں۔ انہوں نے فارسی میں ایک عجیب نظم لکھی جس کا نام لالۂ شیطان ہے، یعنی شیطان کی فریاد۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ایک مرتبہ مجلس قائم کی اور اس نے اللہ سے یوں فریاد کی۔ شعر ہے فارسی میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، ابن آدم چیست یک مشت خس است، مشت خس را یک شرر از من بس است۔ اس کا مفہوم ہے، اے اللہ ابن آدم کیا ہے؟ پس تینکوں کی ایک مٹھی ہے، تینکوں کی ایک مٹھی کو جلانے کے لیے تو میری طرف سے ایک ہی شرر کافی ہے۔ ایک دوسرا شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اندری عالم اگر جز خس نہ بود، این قدر آتش مرا دادن چه سود۔ اس کا مفہوم ہے، اے اللہ اگر اس خس کے علاوہ دنیا میں اور کچھ نہیں تھا تو مجھے جو آپ نے اتنی آگ دی ہے، مجھے وہ آگ آپ نے کس لیے عطا کی۔ ایک اور شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا، اے خدا یک زندہ مرد حق پرست، لذت شاید کہ یابم در شکست۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اے اللہ کوئی ایک باخدا مجھے ملا دیجئے تاکہ میں بھی شکست کھانے کی لذت پا سکوں۔ بڑا صوفیانہ انداز ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں، ان کے اشعار میں، فارسی بھی اور اردو بھی بہت لاجواب۔ واقعی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی ولی کامل ہی تھے۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ شیطان انسان سے جتنے بھی گناہ کرواتا ہے، بندہ جب نادم ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور یہ مردود اس وقت اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے، یعنی پریشان ہوتا ہے اور مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ہی ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے وقوف عرفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے شیطان کو جتنا ذلیل و خوار ہوتے بدر کے دن دیکھا یا عرفہ کے دن دیکھا، اس سے زیادہ ذلیل و خوار ہوتے میں نے کہیں اور نہیں دیکھا۔ اس کے بال کھلے ہوئے ہوتے، سر میں مٹی ڈال رہا ہوتا اور رو رہا ہوتا، کیونکہ اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے سال ہا سال محنت کی ہوتی ہے، اور مقام عرفات پر آ کر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ اٹ کین چینج اور مائنس انٹو پلس، یہ ہمارے گناہوں کو ہماری نیکیوں میں بدل سکتی ہے۔ جب شیطان نے یہ کہا کہ اے اللہ مجھے آدم علیہ السلام کی وجہ سے دھتکارا گیا ہے، فَبِعِزَّتِي لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم اب میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا اور ورغلاؤں گا، اور ان میں سے اکثر بندے تیرے ناشکرے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں آئی، تو اس وقت
اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور پروردگار عالم نے فرمایا اے شیطان بدبخت، تو میری قسم کھا کر کہتا ہے کہ تو میرے بندوں کو بہکائے گا، ورغلائے گا اور میرا نافرمان بنا دے گا، تو ذرا میری بھی بات سن لے کہ میرے بندے بتقاضۂ بشریت گناہ کرتے پھریں گے ہی، مگر کرتے پھریں گے اگر وہ اپنی موت سے پہلے میرے در پر آ کر معافی مانگ لیں گے، فبعزتی و جلالی لا ازال اغفر لهم ما ستغفرونی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں ان کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے۔ شیطان نے بہکانے کے لیے ایک قسم کھائی اور رحمان نے بخشنے کے لیے 2 قسمیں کھائی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شیطان نے ہم سے جو گناہ کروائے ہم ان سے پکی سچی توبہ کریں۔ جب شیطان نے کہا کہ اے اللہ، میں اولاد آدم پر دائیں بائیں آگے اور پیچھے چاروں طرف سے حملے کروں گا، تو فرشتے یہ سن کر بڑے حیران ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں اتنے متعجب کیوں ہو رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا اے اللہ، اب تو ابن آدم کے لیے مشکل بن گئی ہے بات، وہ تو اس مردود کے ہتھ کنڈوں سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا تم اتنے متعجب نہ ہو، تم فکر مند نہ ہو، اس نے 4 سمتوں کا نام لیا ہے مگر اوپر اور نیچے والی 2 سمتوں کو بھول گیا ہے، اس لیے میرا گنہگار بندہ جب کبھی بھی نادم اور شرمندہ ہو کر میرے در پہ آ جائے گا اور اپنے ہاتھ دعا مانگنے کے لیے اٹھا لے گا، تو چونکہ اس کے ہاتھ اوپر کی سمت کو اٹھیں گے اور شیطان جو ہے اثر انداز نہیں ہو سکے گا، تو شیطان مجبور ہو جائے گا۔ اس لیے ابھی میرے بندے کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے کہ میں اس سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اور اگر کبھی میرا بندہ نادم اور شرمندہ ہو کر میرے در پہ آ کر اپنے سر کو جھکا دے گا، تو چونکہ سر نیچے کی سمت کو جھکائے گا اور شیطان نیچے کی سمت سے اثر انداز نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ میں پہلے ہی سے اوپر سے اور نیچے سے میری توجہ کا مرکز بنا چکا ہوں گا۔ میرا بندہ ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا کہ اس سے پہلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اوپر اور نیچے کی سمتیں محفوظ ہیں، اس لیے پروردگار عالم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، تنہائیوں میں ہاتھ اٹھا کر معافی مانگیے، سجدے میں سر ڈال کر معافی مانگیے۔ پروردگار عالم کی رحمتوں کا مہینہ ہے، بلکہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور آپ حضرات یہاں اللہ کے در کی چوکھٹ کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا بعید ہے کہ ہم میں کسی کی ندامت اللہ کو پسند آئے اور اس کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالی ہم ساروں کی توبہ قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ رب کریم ہمیں آنے والی زندگی میں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرما اور موت کے وقت ایمان کی حفاظت فرما دیجیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین اور سامعین، یہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے متعلق جو موضوع چل رہا تھا، اس کی یہ 10ویں اور آخری کڑی تھی جو تکمیل کو پہنچی۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی اور آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔